بسم الله الرحمن الرحيم. Darussalam Mosque, Thorncliffe Park Drive, Toronto, Canada. Wednesday after 11th Taraweeh, 6th of December 2000. The Bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu. نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگوں اور بھائیوں، کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ یمامہ کی لڑائی میں حفاظ قرآن، قرآن کریم کے حافظ صحابہ بہت بڑی تعداد میں شہید ہو گئے. اگر خدا نہ خواستہ یہی صورتحال چلتی رہی اور آئندہ جنگوں میں اسی طرح سے قرآن کریم کے حفاظ شہید ہوتے رہے تو اندیشہ ہے کہ قرآن کریم محفوظ نہ رہے، کیونکہ قرآن کی حفاظت جو اللہ فرمانے والے وہ حافظوں کے ذریعے سے فرمانے والے ہیں. حافظ نہیں رہیں گے تو کہاں سے حفاظت رہے گی؟ لہذا قرآن کریم کو سرکاری ریکارڈ میں لے لیا جائے، جمع کر لیا جائے یعنی سرکاری ریکارڈ میں لے لیا جائے. ظاہر ہے کہ جو سرکاری ریکارڈ میں ہے اس میں کوئی خرد برد نہیں کر سکتا، اس میں کوئی کمی بیشی کرے، اس میں کچھ کرے، ایسا نہیں کر سکتا. حضرت صدیق کو پہلے تذبذب ہوا اور وہ یہ فرماتے رہے کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں، لیکن بعد میں اللہ نے شرح صدر کر دیا تو انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. وہ ایک نوجوان صحابی تھے اور وہی لکھنے والوں میں ان کا شمار تھا، اور ان کے سامنے یہ پرپز رکھا کہ ایسا آپ کام کریں. انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ آپ دونوں بزرگ کیسے کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر ان سے اس موضوع پر مسلسل بات کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے ان کا بھی شرح سینہ کھول دیا. چنانچہ انہوں نے کام شروع کیا اور صحابہ میں یہ اعلان کیا کہ جس کے پاس قرآن کریم کی اوریجنل تحریریں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی اور لکھنے کے بعد حضور نے ملاحظہ بھی فرمایا ہے. جب کاتبین وحی لکھتے تھے تو لکھنے کے بعد حضور اسے ملاحظہ بھی فرماتے تھے، کیونکہ حضرت جبرائیل یہ بھی ہدایت دے کر جاتے تھے کہ اس حرف کو یوں لکھا جائے. اسی کو قرآن کا رسم الخط کہتے ہیں. تو حضور وہ بھی دیکھتے تھے، ملاحظہ فرماتے تھے کہ جیسی حضرت جبرائیل کی ہدایت ہے اس کے مطابق وہ لفظ لکھا گیا یا نہیں لکھا گیا. تو حضور کے زمانے میں لکھا گیا، حضور کے سامنے لکھا گیا، حضور کے حکم سے لکھا گیا. لکھنے کے بعد حضور نے ملاحظہ فرمایا یہ ہے اوریجنل تحریر. پھر دوسری اس میں سے کاپیاں ہوئی، نقلیں ہوئی، نقلیں نہیں چاہیے.
بلکہ قرآن کریم کی اوریجنل تحریر چاہیے اور اس پر 2 گواہ چاہیے کہ یہ تحریر اوریجنل ہے. تو ہر آدمی وہ اوریجنل تحریر لائے اور 2 گواہ لائے. اس میں ایک گواہ تو وہ صحابی جن کے پاس وہ تحریر محفوظ ہے، ایک تو وہ گواہ، اور ایک گواہ اور چاہیے، اور 2 گواہیوں کے ساتھ وہ تحریر لاؤ. چنانچہ فٹافٹ اعلان ہوا، اور جن جن صحابہ کو، مدینہ بہت بڑا شہر نہیں تھا، اعلان ہوا اور فٹافٹ جن کے پاس، کیونکہ ہر ایک نے وہ تحریریں جان سے زیادہ محفوظ رکھی تھی، تو ہر ایک لے کر آیا. اور یہ جو قید تھی کہ 2 گواہ لاؤ، ایک اپنے علاوہ ایک گواہ اور بھی لاؤ کہ یہ اوریجنل تحریر ہے، اس میں بھی کوئی دشواری نہیں تھی. وہ بھی فٹافٹ گواہیاں بھی 2 گواہیاں اور تحریریں کہ یہ اوریجنل تحریر ہے، دوسرا لاتا ہے کہ یہ اوریجنل تحریر ہے. ایسا سب قرآن اکٹھا ہو گیا، تمام تحریریں اکٹھا ہو گئی. جب تحریریں اکٹھا ہو گئی تو ان تحریروں کو جوڑا، کیونکہ وہ سب الگ الگ تھی، کوئی ہڈی پر ہے، کوئی کھال پر ہے، کوئی چھال پر ہے، کوئی پتے پر ہے، کوئی پتلے پتھر پر ہے، مختلف تحریریں ہیں. تو ان کو سب کو جوڑا، جیسا موجودہ قرآن ہے اس قرآن کے اعتبار سے کیا، تو مکمل تحریریں آ گئی. سورہ احزاب کی 2 آیتیں نہیں ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، یہاں سے 2 آیتیں نہیں ہیں. پھر اعلان کیا گیا کہ بھئی 2 آیتیں سورہ احزاب میں سے اس کی تحریر نہیں آئی، باقی سب تحریریں پورے قرآن کی آ گئی، یہ 2 آیتیں نہیں آئی. تو جن صحابی کے پاس تھا انہوں نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ وہ تحریر تو میرے پاس ہے، اوریجنل ہے، مگر میں دوسرا گواہ ڈھونڈتا ہوں، وہ مجھے کوئی نہیں ملا، تو اس لیے میں نہیں لایا. کوئی دوسرا گواہ ملے اوریجنل ہونے کا تو میں پیش کروں، مجھے اب تک کوئی گواہ نہیں ملا. تو ان سے کہا گیا کہ لاؤ دیکھیں. چنانچہ وہ تحریر لائے تو اتفاق بائی چانس وہ لکھا ہوا حضرت زید بن ثابت ہی کا، وہ جو 16 کاتبین وہی تھے، تو کوئی تحریر کسی صحابی کی، کوئی کسی کی، یہ جو تحریر تھی وہ حضرت زید بن ثابت کی. وہ دیکھتے ہی انہوں نے کہا یہ تو میری تحریر ہے، میں گواہ ہوں اس کا. تو 2 گواہ ہو گئے، ایک تو جس کے پاس تحریر تھی اور ایک حضرت زید بن ثابت اس کے گواہ ہو گئے، کیونکہ وہ ان کی تحریر تھی. اب تمام تحریریں آ گئی، سب اوریجنل تحریریں آ گئی. اب حضرت زید بن ثابت نے یہ کیا کہ حافظ کو بٹھایا، ایک حافظ کو، اور الحمدللہ رب العالمین سے وہ پڑھنا شروع کرے گا، اور وہ تحریریں اس حفظ سے ملائیں گے، وہ پڑھتا جائے گا، یہ ملاتے جائیں گے. ایسا وہ حافظ نے پورا قرآن کریم والناس تک پڑھا اور پوری تحریریں انہوں نے ملائی. پھر دوسرا حافظ بٹھایا، بھئی تو پڑھ. اس نے پڑھنا شروع کیا، انہوں نے پھر ملانا شروع کیا، الحمد سے والناس تک وہ پورا حافظ پڑھے گا. آج بھی الحمدللہ ایسے حافظ ہیں، بچھا دو ایک مجلس میں پورا الحمد سے والناس پڑھیں گے، اور ہم جیسے حافظ رمضانی، اور پھر رمضانی بھی ایک پارے کے، روزانہ ایک ہی پارا انہیں یاد ہوتا ہے. تو یہ اصل حافظ نہیں ہے. اگر قرآن میں کوئی گڑبڑ کر دیتے ان رمضانی حافظوں کو کچھ پتہ نہیں چلے گا. لیکن دنیا میں لاکھوں ہیں جن کو پورا قرآن نوکے زباں ہے، جس وقت سے چاہو الحمد سے والناس تک پورا ایک مجلس میں سن لو، آج بھی ہے. اور ان کا ورد ہے، کوئی روزانہ 7 دن میں قرآن ختم کرتا ہے، کوئی 3 دن میں قرآن ختم کرتا ہے. جو 7 دن کی منزلیں ہیں وہ فمی بے شوقین ہیں، اور وہ قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہیں 7 منزلیں. فمی بے شوقین، پہلی فا سے فا، دوسری میم سے ف می، تیسری یونس سے ف می، یہ 3 لفظ ہوئے. بے شوقین، با جو ہے بنی اسرائیل سے، شین شعراء سے، واو و صافات سے، اور بڑا قاف قرآن المجید سے. تو 7 منزلوں کا پہلا حرف لے کر کے جمع کیا گیا ہے فمی بے شوقین. ایک دوسرا ورد ہے منزل فیل، یعنی 3 دن میں قرآن ختم. پہلی فاتحہ سے فا، دوسری یا یونس سے، اور تیسری لقمان سے، اور یہ 3 حرف مل کر کے ہو گئے فیل. اور فیل کے معنی ہاتھی. ہاتھی بہت بڑا جانور ہوتا ہے، کہ بڑی بڑی منزلیں ہیں، اس لیے اس کا نام منزل فیل ہے.
اور 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم کرنے کی عام طور پر اجازت نہیں. کم سے کم 3 دن میں، اس سے کم میں ختم نہیں کرنا چاہیے عام طور پر. عام طور پر کا مطلب کسی دن سمجھاؤں گا. تو اس وقت میں جو بھی صحابہ تھے، رمضانی کوئی نہیں تھا، جو بھی صحابی تھے وہ سب، جو حافظ تھے وہ سب حافظ تھے. ایسے کئی حافظوں کو بٹھا کر کے شروع سے آخر تک پڑھوایا اور اس کو ملایا. اور جب بالکل اطمینان ہو گیا کہ بالکل حرف حرف جو لوگوں کو یاد ہے اس کے مطابق یہ حرف حرف ہے، اصل مدار تو یاد پر ہے. جب یہ اطمینان ہو گیا تو حضرت زید بن ثابت نے اس کی نقل کی، اور نقل بھی الگ الگ کی. جیسے یہ الگ الگ تھے ایسے ہی الگ الگ چیزوں پر نقل کی پوری مکمل. اور نقل کرنے کے بعد وہ نقل اور یہ اصل ملائی. پھر وہ جو نقل ہے اسے حافظوں کے حفظ سے ملایا، اور یہ سب کر کے پھر یہ نقل ایک تھیلے میں بھر کر حضرت صدیق اکبر کو وہ تھیلا دے دیے. حضرت صدیق اکبر، یہ سرکاری ریکارڈ میں قرآن چلا گیا. اور جو اوریجنل تحریریں تھی وہ جس کی تھی انہیں واپس کر دی گئی، حضور نے ان کو دی تھی، لہذا وہ نہیں رکھی گئی. وہ جس کی تحریریں تھی وہ سب کو، ہر ایک کو جس کی تحریریں تھی واپس کر دی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تھیلا اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ کے پاس رکھوا لیے ان کی حفاظت میں، کہ اس وقت حکومت کا کوئی اتنا بڑا ہوا معاملہ نہیں تھا، اور ہر چیز کا کمرہ اور ہر چیز کا لاکر اور ہر چیز کا ریکارڈ اور یہ سب سلسلہ نہیں تھا. تو سارا تھیلا حضرت عائشہ کے پاس رکھ دیے، اور کبھی اس تھیلے کو کھولنے کی نوبت نہیں آئی، ضرورت ہی نہیں پڑی. ادھر یہ ہوا کہ اس پہلی جنگ میں 500 حافظ شہید ہو گئے، تو مسلمانوں نے حفظ کی رفتار تیز کر دی. پہلے مہینے میں 2 حافظ ہوتے جب 10 ہونے لگے. معلوم ہوا اچھا پھر اللہ کا ایسا کرنا کہ جیسی صورتحال یہاں یمامہ میں پیش آئی تھی پھر ایسی صورتحال آگے نہیں پیش آئی. روم کی حکومت سے جنگیں ہوئی اور ایران سے جنگیں ہوئی، مگر پھر ایسی صورت نہیں پیش آئی کہ صحابہ بہت بڑی تعداد میں شہید ہو گئے ہوں. حافظ صحابہ ایسی نوبت نہیں آئی. لیکن حفظ کی مسلمانوں میں اتنا رواج بڑھ گیا اس حفظ پر، تو جو خطرہ تھا وہ تو خطرہ تو پیش آیا نہیں، وہ تو ٹل گیا. اور یہ ریکارڈ میں جو حضرت صدیق اکبر کے یہاں آیا وہ تھیلا حضرت عائشہ کے پاس محفوظ رہا. حضرت صدیق اکبر کا 2 سال کے بعد انتقال ہوا. حضرت فاروق اعظم خلیفہ بنے تو انہوں نے وہ تھیلا حضرت عائشہ کے پاس سے لے کر حضرت حفصہ کے پاس رکھ دیا. حضرت عائشہ یہ حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی تھی اور ام المومنین تھی، اور حضرت حفصہ یہ حضرت عمر کی صاحبزادی تھی اور یہ بھی ام المومنین تھی. تو وہاں سے لے کر یہاں رکھا. کیوں؟ حضرت عائشہ امت کی ماں ہے مگر اجنبی ہے، اور یہ بیٹی ہے. تو جب دیکھنا ہو اگر کوئی چیز ضرورت پڑے دیکھنے کی تو بے تکلف جا کر اپنی بیٹی کے یہاں دیکھا سکتا ہے. اور حضرت عائشہ کے یہاں اولاً تو ان کے موجودگی میں نہیں دیکھ سکتا ہے، ان سے اجازت لینی پڑے گی، اور وہ غیر حاضر غائب ہوں اور تھیلا ایک آدمی کھولے گا تو معلوم نہیں پورا رکھا یا کچھ لے گئے. جس کے پاس موجود ہے وہ دیکھ رہا ہے، نکالیے اور پڑھیے، جو دیکھنا دیکھ کر اس میں رکھ کر کے تھیلا بند کر دیجیے. تو بیٹی تو دیکھے گی باپ دیکھ رہا ہے، لیکن پرائی عورت کیسے دیکھے گی کہ خلیفہ کیا دیکھا اس نے اور کیا لیا اور کیا نکالا اور کیا رکھا اور کیا لے گئے. تو اس لیے وہ تھیلا وہاں سے یہاں آ گیا. یہاں یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ جو حضور کی ازواج ہیں امہات المومنین، یہ صرف 2 مسئلوں میں ماں ہیں، باقی مسئلوں میں ماں نہیں. 2 مسئلے کہے جیسے اپنی نسبی ماں سے نکاح حرام ہے، حضور کی ان ازواج سے بھی امت کے کسی بھی فرد کا نکاح حرام ہے. نکاح حرام ہونے میں ماں ہے. دوسرا، جیسے ماں کا رسپیکٹ ضروری ہے، خدمت ضروری ہے، ایسے ہی حضور کی جو ازواج مطہرات ہیں، امت کی مائیں ہیں، ساری امت پر لازم تھا. جب یہ دنیا میں موجود تھی تو ساری امت پر یہ لازم تھا کہ ان کی خدمت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی تعظیم کریں. بس اس کے علاوہ ماں کے نہیں. اس کے علاوہ میں اجنبی کے احکام تھے. پردہ میں اجنبی کے حکم میں تھے. ازواج مطہرات کا صحابہ سے پردہ ہوتا تھا. زمانہ چلتا رہا.
حضرت عمر کا دور گزر گیا، حضرت عثمان خلیفہ ہوئے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں لوگوں نے اپنے اپنے طور پر جو قرآن لکھ رکھے تھے، نقلیں ایک دوسرے سے جو چلی تھی، اس میں لوگوں نے اس موجودہ قرآن کے مطابق بھی لکھا تھا، اور وہ جو نزول جس ترتیب سے ہوا ہے اس کے مطابق بھی لکھا تھا، کہ پہلے یہ آیت نازل ہوئی، پھر یہ نازل ہوئی، پھر اس ترتیب سے بھی لکھا تھا۔ اور بہت سے صحابہ نے قرآن کریم کی بعض آیتوں کی جو حضور نے تفسیر فرمائی تھی، وہ تفسیر بھی حاشیے پر لکھ رکھی۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلافات ہوئے۔ کوئی کہتا تھا کہ اصلی قرآن یہ ہے، اس کو اس ترتیب سے پڑھنا چاہیے، کوئی کہتا تھا لوح محفوظ میں یہ ہے، کوئی پڑھتا تھا تو وہ جو حضور کی تفسیر ہے اسے بھی اندر بڑھا دیتا تھا۔ مثلا قرآن کریم میں ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ صلاۃ وسطی کی تفسیر ہے عصر کی نماز۔ تو ایک صحابی نے جسے وہاں حضور کے اس ارشاد کو وہاں لکھ رکھا تھا، اور وہ یوں پڑھتے تھے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی صلاۃ العصر وقوموا للہ قانتین۔ حالانکہ یہ صلاۃ العصر جو تھا تو حضور کا تفسیر کی ہوئی تھی کہ درمیانی نماز یہ ہے۔ حضرت حذیفہ ایک بڑے صحابی ہیں، وہ ایک جہاد میں گئے جو آذربائیجان، یہ جہاں کابل ہے اس کابل کے قریب میں، ایران اور کابل کے بیچ میں کہیں آذربائیجان تھا، اب ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم ہے جی۔ وہاں جنگ میں گئے تو وہاں فوج میں یہ اختلافات انہوں نے دیکھے کہ کوئی قرآن اس تو پڑھتا ہے ترتیب سے، کوئی یوں پڑھتا ہے، کوئی ایک لفظ بڑھاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ جب وہ جہاد سے واپس آئے تو انہوں نے آ کر کے حضرت خلیفہ جو تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ امت کی خبر لیجئے اس سے پہلے کہ امت میں اختلافات ہو جائیں قرآن کے معاملے میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت زید بن ثابت کو بلایا۔ اب حضرت زید بن ثابت جوان نہیں رہے، بوڑھے ہو گئے، تو حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور 3 آدمی اور ملائے اور 4 آدمیوں کی کمیٹی بنائی، جس میں حضرت عبداللہ ابن زبیر جو بعد میں بادشاہ بنے ہیں اور خلیفہ بنے ہیں، وہ نوجوان تھے اس وقت میں، ان کو بھی کمیٹی میں لیا، اور 2 آدمی اور ہیں جن کے نام اس وقت مجھے یاد نہیں۔ ان 4 آدمیوں کی کمیٹی بنائی اور ان کو پھر کام سونپا۔ انہوں نے پھر اعلان کیا مدینہ میں کہ قرآن کریم کی جو اوریجنل تحریریں ہیں وہ پھر لاؤ، اور ہر تحریر کے اوریجنل ہونے کے 2 گواہ چاہیے، 2 گواہوں کے ساتھ لاؤ۔ اس میں ایک تو جس کے پاس تحریر ہے وہ گواہ ہے، اور ایک دوسرا گواہ چاہیے۔ شریعت میں 2 گواہوں سے بات ثابت ہوتی ہے، 2 گواہ لاؤ۔ اب تحریریں لوگوں نے وہ پہلے سے زیادہ اہتمام سے محفوظ رکھی۔ پہلے تو حضور کا حکم تھا اس لیے محفوظ تھی، اب تو لوگوں کے سمجھ میں آ گیا کہ کسی دن اوریجنل تحریروں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو اب کے لوگوں نے پہلے سے زیادہ اہتمام سے محفوظ کر رکھی، اور اعلان ہوا اور فٹافٹ وہ تحریریں آ گئی، اور وہ تحریریں جمع ہو گئی، گواہ بھی آ گئے۔ وہ جو سورہ احزاب کی 2 آیتیں نہیں آئی تھی وہ بھی آ گئی، کیونکہ حضرت زید بن ثابت تو ابھی زندہ ہے اور کمیٹی میں ہے۔ چنانچہ جب ساری تحریریں آ گئی تو انہوں نے پھر ان تحریروں کو سیٹ کیا، اور وہ جو تھیلا حضرت عمر جب تک رہے وہاں تک تو تھیلا حضرت حفصہ کے پاس رہا، اور جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو حضرت عثمان نے وہاں سے نہیں لیا، وہ تھیلا حضرت حفصہ کے پاس ہی رہا۔ کیوں؟ حضرت عثمان اگر حضرت حفصہ کے پاس لیتے تو کہاں رکھتے؟ حضرت عثمان کی کوئی لڑکی حضور کے نکاح میں نہیں تھی، بلکہ حضرت عثمان تو حضور کے داماد ہیں، اس لیے لینا بے فائدہ ہے، اس لیے وہ تھیلا حضرت حفصہ کے پاس ہی ہے، اور حضرت حفصہ بھی زندہ ہے، حضرت عائشہ بھی زندہ ہے۔ چنانچہ وہ تھیلا مانگا، حضرت عثمان نے باقاعدہ آدمی بھیجا اور حضرت حفصہ سے یہ کہا کہ آپ کے پاس وہ جو قرآن کریم تھیلے میں ہے وہ تھیلا سارا ہمیں دے دو اور ہم آپ کو واپس کر دیں۔ اس وعدے پر وہ تھیلا وہاں سے آیا۔ یہ ساری اوریجنل تحریریں ملا کر کے اس تھیلے میں جو لکھی ہوئی تحریریں ہیں ان کے ساتھ ملا ہے۔ تو اب کی مرتبہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں نہیں، یہ وہی 2 آیتیں ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، جس کو اس بے وقوف نے قرآن میں سے کاٹ دیا ہے۔ یہ 2 آیتیں نہیں آئی،
جب دونوں تحریریں ملا، پھر سبھی یہ سارے جتنے کمیٹی میں سب حافظ تھے تو ان کو بھی معلوم ہے، اور ملایا تو ابھی وہ 2 آیتیں نہیں تھے، اعلان کیا گیا کہ بھئی 2 آیتیں نہیں آئی ابھی اوریجنل. تو ایک صحابی نے کہا وہ آیتیں میرے پاس، ان کا نام ہے خزیمہ ابن ثابت. انہوں نے کہا یہ 2 آیتیں میرے پاس ہیں اور اوریجنل تحریر میرے پاس ہے، مگر اس کا دوسرا گواہ جو تھا اس کا انتقال ہو گیا. یعنی پچھلی مرتبہ جب ہم نے پیش کیا تھا اور جو دوسرا گواہ پیش کیا تھا وہ گواہ انتقال ہو گیا، اس لیے اور میں دوسرا گواہ کوئی اور ڈھونڈ رہا ہوں، مگر اب تک مجھے کوئی دوسرا گواہ نہیں ملا، اس لیے میں نے پیش نہیں کی. جب انہوں نے مجمع میں یہ بات کہی تو سارے مجمع نے کہا کہ خزیمہ ابن ثابت کی گواہی کو تو حضور نے 2 کی گواہی کے قائم مقام قرار دیا ہے، ان کو دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو خود اکیلے 2 گواہوں کے برابر ہیں. سارے مجمع نے کہا کہ ان کو تو حضور نے 2 گواہوں کے برابر قرار دیا ہے. یہ ایک دوسرا واقعہ تھا. وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک موقع پر حضور نے ایک اونٹ بیچا یا خریدا، اور دیہات کا ایک آدمی اونٹ لے گئے. اس کو پیسے دے دیے یا کہ اس حضور نے اونٹ لے گیا، معاملہ لین دین پورا ہو گیا. اس کے بعد وہ دیہاتی حضور کے پاس آیا اور نزاع اور جھگڑا یہ ہوا کہ اتنی قیمت یا اتنی قیمت، ایسا کوئی جھگڑا ہوا. لمبا قصہ ہے، پورا تفصیل سے نہیں بیان کرتا. اب جب حضور اور یہ دیہاتی، یہ بھی مسلمان ہے، یہ مسلمان جو ہاتھی یہ بھی مسلمان ہے، یہ کچھ کہہ رہا، حضور کچھ کہہ رہے ہیں. اب وہ دیہاتی کیا کہ یا رسول اللہ گواہ لائیے. آپ وہ دیہاتی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ گواہ لائیے اپنی بات کے. تو حضور نے فرمایا کہ بھئی میرا اور آپ کا جہاں معاملہ ہوا تھا ہم 2 ہی تھے، کہاں سے گواہ لاؤں. تو خیر یہ بات ہو رہی اور لوگ اکٹھا ہونے شروع ہو گئے، اور مجمع میں یا حضور ہوں گے تو وہاں لوگ آ ہی جائیں گے. اب وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی بات کے گواہ لائیے. حضور نے کہا بھئی میں گواہ کہاں سے لاؤں، جب میرا اور آپ کا اونٹ کا معاملہ ہوا تھا تو ہم 2 ہی تھے، تیسرا تو کوئی تھا نہیں، گواہ کہاں سے لاؤں. تو مجمع میں سے حضرت خزیمہ ابن ثابت آگے بڑھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو کہتے ہیں یہ صحیح کہتے ہیں. تو حضور نے پوچھا کہ بھئی تم کہاں تھے موقع پر جو تم گواہی دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ 7ویں آسمان پر کی اور لوح محفوظ کی خبریں ہمیں دیتے ہیں اور ہم تصدیق کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے صحیح فرمایا. تو کیا اونٹ کے معاملے میں 4 پیسے کے معاملے میں آپ جھوٹ بولیں گے؟ اس لیے میں چاہے اس موقع پر نہیں تھا مگر میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس دن حضور نے خوش ہو کر فرمایا تھا کہ آئندہ خزیمہ جس معاملے میں گواہی دیں گے ان کی گواہی 2 گواہوں کے قائم مقام. یہ واقعہ گزر گیا تھا، وہ واقعہ لوگوں کو آج یاد آیا اور سب لوگوں نے کہا کہ ان کو دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، ان کی گواہی کو تو حضور نے 2 کے قائم مقام قرار دیا. چنانچہ وہ اوریجنل تحریر لے لی گئی ان سے، اور اب یہ 2 تحریریں ملائی، یہ اوریجنل اور وہ حضرت حفصہ والے تھیلے کی تحریریں، دونوں سیم ہیں. پھر حافظوں کو بٹھایا اور حافظوں کو بٹھا کر کے وہ شروع سے آخر تک ایک حافظ پڑھے گا اور یہ کمیٹی والے یہ دونوں تحریروں کو ان حافظوں کے پڑھنے کے ساتھ ملائیں گے. ایسے کئی حافظوں کو بٹھا کر پڑھایا. ہو سکتا ہے حفظ میں بھی خیانت ہوتی، حفظ میں بھی بھول ہوتی، حفظ میں بھی متشابہ لگتا ہے، لیکن ایک کو لگے گا، 100 کو تھوڑے لگے گا، 10 20 کو تھوڑے لگے گا. اس کو یہاں لگے گا تو اس کو دوسری جگہ لگے گا. جب حافظوں کے حفظ سے ملا کر اطمینان ہو گیا تو اس کمیٹی نے ان تحریروں کو سامنے رکھ کر کے 5 یا 6 قرآن کے نسخے تیار کی، کاپیاں بنائی. اب جو کاپیاں بنا، زمانہ ترقی کر گیا ہے، اب وہ پتھر اور کھال اور چھال اور وہ زمانہ گزر گیا، اب تو کاغذ وجود میں آ گیا ہے. چنانچہ وہ پوری 6 نسخے یا 7 نسخے، 6 یا 7 کاپیاں تیار کی اور اس کو باقاعدہ کاغذ پر لکھا اور جلد اس کی بنائی اس طرح سے فولڈ جلد، اور پھر پہلا ورق، دوسرا ورق، تیسرا ورق. یہ ورق آپس میں جوڑے ہوئے نہیں تھے، ایسے سارا قرآن 2 گتوں کے بیچ میں ورق رکھے ہوئے ہیں. اس طرح سے حضرت عثمان نے، اور یہی الجزائر میں چلے جاؤ وہ آج بھی قرآن ایسا ہی چھاپتے ہیں، اور آپ کو سیتے نہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عثمان نے ایسا ہی کیا تھا.
خامخواہ کی بات ہے، حضرت عثمان نے کہاں چھاپا تھا، تم چھاپتے کیوں؟ بہرحال اس طریقے سے تیار ہوا نسخہ۔ جب یہ نسخے تیار ہو گئے تو جو اصل جو تھے وہ تو صحابہ کو جن کی تحریر امانت واپس کر دی، اور حضرت حفصہ والا تھیلا وہ بھر کر حضرت حفصہ کو پہنچا دیا، اور یہ 6 یا 7 جو کاپیاں تھی، ان میں سے ہر قرآن اسلامی مملکت کے بڑے شہر میں جامع مسجد میں رکھوا دیے۔ ایک کوفہ کی جامع مسجد میں رکھوا دیا، ایک یمن میں جامع مسجد میں رکھوا دیا، ایک دمشق میں جامع مسجد میں رکھوا دیا، اور ایک مدینہ منورہ میں جو رہا وہ حضرت عثمان کے پاس رہا، وہ خلیفہ مدینہ میں۔ اور پورے ملک میں یہ آرڈر بھیج دیا گیا، گشتی فرمان، کہ اب ہر مسلمان اس قرآن میں سے کاپیاں لے، اور اس کے علاوہ جتنے قرآن مختلف طرح سے لوگوں نے لکھ رکھے ہیں وہ سب مدینہ امیر المومنین کو بھیج دیے جائیں۔ چنانچہ سارے ملک میں سے جو بھی دوسرے قرآن لکھے ہوئے تھے کہ نزول کی ترتیب سے یا اس ترتیب سے یا اندر کوئی تفسیر کا کلمہ بڑھا رکھا تھا، وہ سب قرآن حضرت عثمان کے پاس چلے گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے قرآن کریم جلا دیے، اور یہ قرآن ملک کے تمام بڑے شہروں کے اندر رکھ دیا گیا، اور یہ کہا کہ اس میں سے قرآن کریم کی کاپیاں بناؤ، اور پھر وہی قرآن کریم کی کاپیاں چلتی رہی، اور آج تک اسی طرح سے قرآن کریم چل رہا ہے۔ اب 2 باتیں سمجھو، ایک تو درمیان میں سمجھو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم جلا دیا، قرآن کریم جلانا نہیں چاہیے، یہ ایک سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم تو یہ ہے جو ملک کے شہروں میں رکھوایا گیا ہے، وہ تو نورانی قاعدے کے پتے ہیں کہ پھٹ گئے تھے قاعدے میں، تو کوئی یہاں مت ڈال گیا، تو اس کو بہتر یہ ہے کہ ان کو کہیں دفن کر دو یا دریا میں ڈال دو، لیکن اگر ان نورانی قاعدوں کے پتوں کو کوئی جلا دے تو جلا بھی سکتا ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے، یہ بہت ساری کتابوں میں ہے، دوسری جواب یہ دیا ہے کہ دفن کرتے اور کوئی چپکے سے نکال لیتا، پانی میں ڈالتے وہاں سے کوئی لے لیتا، اسے بالکل ختم کرنا ایسا کر رہے ہی نہیں، آگے کوئی جھگڑے کا سوال ہی نہ پیدا ہو، اس کا یہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں۔ الغرض یہ ساری بحث آئی ہے، اور یہ کہ حضرت عثمان نے جلائے کیوں، اور جلانا جب جائز نہیں تو ایسا کیوں ہوا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور علماء کے طے کرنے کا مسئلہ، سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ آپ کے سمجھنے کا مسئلہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو جلایا نہیں جائے گا، اور حضرت عثمان نے جو جلایا تھا وہ کوئی مصلحت تھی۔ اس کی دوسری مثال، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے زمانے میں کچھ لوگ پکڑ کے لائے گئے جو حضرت علی کو خدا کہتے، وہ حضرت علی کے دربار میں لائے کہ حضرت علی نے بتیرا سمجھایا ہے کہ میں خدا نہیں ہوں، میں تو اللہ کا ایک معمولی بندہ ہوں۔ کہنے نہیں، آپ ہی خدا، خدا کہہ رہا میں خدا نہیں ہوں، بندے کہہ رہے ہیں آپ ہی خدا۔ حضرت علی نے حکم دیا کہ ان سب کو زندہ جلا دو، چنانچہ وہ سارے زندہ جلا دیے گئے، جلتے رہے اور علی خدا یہی کہتے رہے، اور اسی میں جل کے مر گئے۔ جب یہ واقعہ یہ کوفہ میں پیش آیا، کوفہ سے بصرہ ہے 150 کلومیٹر، بصرے میں قاضی تھے حضرت ابن عباس، یہ حضرت علی کے چچا بھائی ہیں، بڑے عالم ہیں۔ ان کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو انہوں نے اس پر تنقید کی اور یہ کہا کہ آگ میں نہیں جلانا چاہیے، حضور نے آگ میں جلانے سے منع کیا۔ میری کورٹ میں، وہ بھی قاضی تھے، کہا میری کورٹ میں یہ معاملہ آتا تو میں انہیں قتل کروا دیتا، کیونکہ حضور کا یہ حکم ہے کہ جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کرو، میں اسے قتل کرواتا، آگ میں نہیں جلاتا۔ یہ تنقید جب حضرت علی کو پہنچی کہ ابن عباس نے یہ کہا، تو حضرت علی نے کہا صدق ابن عباس، ابن عباس نے صحیح تنقید کی، صحیح بات کہی۔ صدق ابن عباس کا مطلب ہے کہ حضرت علی شریعت کا یہ حکم جانتے تھے کہ کسی کو زندہ جلانے کی سزا نہیں دینی چاہیے، جبھی تو صدقہ کہا۔ پھر جب وہ جانتے تھے شریعت کا یہ حکم تو پھر کیوں جلایا حضرت علی نے؟ کوئی مصلحت اور کوئی حکمت ہوگی۔
اب اس کے ہمیں کوئی پوری ڈیٹیل معلوم ہونی ضروری نہیں ہے. اللہ کا اور شریعت کا حکم وہ جانتے ہیں اور پھر انہوں نے جلایا ہے تو کوئی حکمت اور مصلحت ہے. اور ہر حکمت اور مصلحت کا ہمیں معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. اور اگر آپ سمجھنا چاہیں تو میں سمجھا دوں. جس حدیث میں یہ ہے کہ آگ کی سزا مت دو، اس میں یہ ہے کہ آگ کی سزا اللہ ہی کے شائن شان ہے کہ وہ بندوں کو جہنم میں ڈالیں. کسی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کو آگ کی سزا دے. یہ حدیث شریف. تو اللہ تو آگ کی سزا دیتے ہیں اور دے سکتے ہیں. یہ جو جلائے گئے تھے ان کے اللہ تو حضرت علی تھے. تو حضرت علی ان کے اللہ میں نے جلایا ان کو. تم کون وہ بیچ میں بولنے والے ہو؟ لا الہ الا اللہ. دوسرا جواب یہ ہے کہ آگ میں جلانا حرام نہیں. اولا اور بہتر یہ ہے کہ آگ میں جلانے کی سزا نہ دی. لیکن اگر آگ میں جلایا جائے تو وہ بھی جائز ہے. یہ حضرت علی کے عمل سے ثابت ہو. اگر حضرت علی کا یہ عمل نہ آتا سامنے تو آگ میں جلانا حرام ہو جاتا. اس حدیث شریف کی بنا پر آگ میں جلانا حرام ہو جاتا ہے. حضرت علی کا یہ عمل آیا تو آگ میں جلانا مکروہ ہوا. کیوں؟ صحابی ناجائز کام نہیں کر سکتا، لہذا حضور کے ارشاد کو مکروہ. اور یہ جواز، کیونکہ مکروہ جو ہوتا ہے وہ اندر سے جائز ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ نکلا. اور وہاں سے مسئلہ نکلا کرتے میں جوئیں پڑ گئی، نہیں مرتی. گرم پانی کرو، کھولتا پانی اس میں ڈالو، کرتے کو مر جائیں گے. چارپائی میں کھٹمل پڑ گئے، نہیں مرتے. ایک بھگونا پانی خوب کھولتا کر کے ڈالو چارپائی پر، کھٹمل مر جائیں گے. یہ تو آپ کی سزا دے رہے. گرم پانی سے مار رہے، گرم پانی میں کرتا ڈال رہے تو جوؤں کو، کھٹملوں کو، یہ تو آپ کی سزا دے رہے. آپ کی سزا، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں. اور مجبوری میں مکروہ جو ہے وہ مکروہ نہیں رہتا. حتیٰ کہ الکوہل والی دوائیں، اگر کوئی دوا ہے ہی نہیں تو اس مفتیوں نے جواب دیے کہ مجبوری میں آپ ایسی دوا کے جس میں الکوہل تھوڑا بہت ملا ہوا ہو اس کے پروٹیکشن کے لیے، تو ایسی دوا مجبوری میں استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر اس کھٹملوں کے مارنے کی کم بختوں کا کوئی علاج ہی نہیں، ان جوؤں کے مارنے کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، لہذا فقہاء نے اس کی اجازت دی. اور فتاوی رشیدیہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ گرم پانی سے کھٹمل مار سکتے ہیں. خیر پتہ نہیں بات کہاں چلی گئی. میں تو یہ کہہ رہا تھا وہ جو حضرت علی کرم اللہ، حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ قرآن ریکارڈ میں دیا جو حضور نے نہیں کیا تھا. حضرت عثمان نے کیا کیا؟ ریکارڈ سے نکال کر مسلمانوں کو سونپ دیا اور قرآن جامع مسجد میں رکھا ہے. وہ قرآن ہے، اس کی حفاظت مسلمانوں کے ذمے ہے. اب کوئی ریکارڈ کسی گورنمنٹ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. یہ قرآن کریم حضور امت کو سونپ کر گئے ہیں اور اس قرآن کریم کی حفاظت امت کی ذمہ داری ہے، کسی حکومت کی ذمہ داری نہیں. ایک تھوڑے سے پیریڈ کے لیے اس خطرے سے اور اس اندیشے سے اسے سرکاری ریکارڈ میں لیا گیا تھا، لیکن وہ خطرہ پیش نہیں آیا. تو حضرت عثمان نے دو کام کیے. ایک تو سرکاری ریکارڈ سے نکال کر اسے امت کو سونپ دیا، اور پھر ساری امت میں جو مختلف طرح سے پڑھا جاتا تھا اسے جیسا آسمان سے قرآن نازل ہوا تھا اور جیسا لوح محفوظ میں لکھا تھا اور جیسا حضور لکھوا کر گئے تھے اس پر تمام مسلمانوں کو متفق کر دیا. وہی اتفاق آج تک قرآن کریم کے بارے میں چلا رہا. یہ حقیقت ہے. جو وہ پاگل کہتا تھا کہ یہ 2 آیتیں ایک صحابی نے بڑھائی ہیں، اس کی صورتحال یہ ہے. پہلے موقع پر وہ 2 آیتیں گواہ کے ساتھ آئی تھی، دوسرے موقع پر وہ گواہ مر گیا تھا. تو پھر وہ اس میں، اور وہ تو ہر مسلمان کو معلوم تھی، اور وہ جو ریکارڈ رکھا ہوا سرکاری ریکارڈ اس میں وہ 2 آیتیں ہیں اور اوریجنل تحریر نہیں آ رہی. یہ حقیقت تھی اس بات کی جو اس نے کہی تھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نیا موضوع کل چھیڑیں گے. سبحانک اللہ.